میری طرف یوں کیوں دیکھ رہی ہو تم نے پھر سے منع کر دیا ہے اس کو؟ یار منع ہی کرنا تھا میں اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتے۔ بسما، تم کب زندگی کو سیریس لینا سیکھو گی؟ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے تو کرتا رہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ مجھ سے محبت کرے۔ اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ ضدی؟ اس میں ضد کی کیا بات ہے؟ میرے لیے میرے ایموشنز بہت میٹر کرتے ہیں۔ جب تک میں کسی سے محبت نہیں کرتی اس کو شادی کے لیے ہاں کیسے کر سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی ہم ابھی یونیورسٹی میں ہیں۔ یونیورسٹی کے بعد بہت کچھ کرنا ہے ابھی زندگی میں۔ تو یو نو می، میں شادی نہیں کرنا چاہتی فی الحال۔ 1 سال بعد یونیورسٹی کمپلیٹ ہو رہی ہے اور ارہم ایک آئیڈیل مرد ہے۔ اگر وہ میرے پیچھے یوں پڑا ہوتا نا تو میں نے ہاں کر دینی تھی۔ رمشا، تم سے مختلف ہوں میں، اسی لیے میں بسما ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور رمشا نے جیسے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ آ گئی تم؟ کیا دکھتا ہے آپ کو مما کہ میں نہیں آئی ہوں ابھی تک؟ سارا شاہ نے جیسے اپنا سر پکڑا تھا۔ تم ہر وقت لڑنے کے لیے تیار کیوں رہتی ہو؟ کیونکہ آپ لڑنے کی تیاری پہلے سے ہی کیے ہوئے ہوتی ہیں ممی، اسی لیے میں مجبور ہوتی ہوں۔ شان صاحب کہاں ہیں؟ باپ کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ جیسے ہنس پڑی۔ ان کی لاڈلی بیٹی ہوں، نام لے سکتی ہوں میں ان کا۔ اچھا، اسی لیے سارے ادب ایک طرف رکھتے ہوئے نام لے رہی ہوں ان کا؟ ہاں نا، نام لے رہی ہوں تو اس میں کیا ہو گیا؟ وہ اپنی ماں کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتی ہوئی اسی لاڈ سے بولی تھی۔ وہ بسما شاہ تھی، سارا شاہ اور شان شاہ کی اکلوتی بیٹی۔ لوگ اسے ضدی، بدتمیز، اڑیل بات کرنے والی، اپنی بات منوانے والی اور اپنی ضد پر اڑ جانے والی کہتے تھے۔ وہ وہی کرتی تھی جس کا اس کا دل کرتا تھا، وہ نہیں کرتی تھی جو اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی تھی، اسی لیے بہت ہی محبت اور لاڈ پیار میں بڑی ہوئی تھی۔ اس کے لیے زندگی بالکل ویسی تھی جیسی وہ گزارنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ ضد کرے، اور جو ضد کرتا تھا اسے بہت مہنگا پڑتا تھا۔ اب یوں سر پکڑ کر کیوں بیٹھے ہو یار؟ یاد آ رہی ہے وہ؟ اذلان مسکرایا۔ پاگل ہو تم؟ کتنی دفعہ وہ تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے اور وہ یاد آ رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے میرے دوست کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اذلان نے جیسے اپنی ٹانگیں ہلائی تھیں اور ہنس پڑا۔ یار محبت ایسی ہی ہوتی ہے، خوار کرتی ہے، در بدر کرتی ہے۔ وہ بھی مجھے خوار ہی کر رہی ہے، اور اگر کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، سر آنکھوں پر۔ اچھا، ایسی خواری کو آنکھوں پر رکھنے کی کیا مجبوری ہے تمہاری؟ تمہارے پیچھے نہ کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے۔ ارحم صاحب اتنے پیارے اور حسین ہو تم۔ ارحم نے اپنے دوست کی طرف مسکراتے ہوئے نوازش کا اشارہ کیا تھا۔ بڑی مہربانی اتنی تعریف کرنے کے لیے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میرا دوست حسین ہے۔ جس طرح وہ تمہیں مغرور اور ضدی لڑکی اگنور کرتی ہے نا، دل جلتا ہے میرا۔ مت جلاؤ اپنے دل کو، وہ مغرور اور ضدی لڑکی تمہارے دوست کے دل میں رہتی ہے۔ مصطفیٰ کمال کے اکلوتے بیٹے پر ترس آ رہا ہے مجھے۔ کیا کیا خواب نہیں دیکھے ہوں گے نا تمہارے والد نے اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے۔ اور دیکھیں ارحم کمال نے تو ان کو ذلیل کرنے کا خواب دیکھ لیا ہے۔ ارحم ہنس پڑا تھا۔ ارحم کمال مصطفیٰ کمال اور نرگس کمال کا اکلوتا بیٹا، سلجھا ہوا، میچور، ایک سلیقہ شعار مرد جس کے اندر ساری خوبیاں موجود تھیں۔ وہ تمیز دار تھا، دل رکھنے والا انسان تھا، میچور تھا، عورت کی عزت کرنا، اپنے سامنے موجود انسان کو انسان سمجھنے والا انسان تھا، احساس کرنے والا، پیار کرنے والا۔ اور ارحم کمال کو بسما سے پچھلے 3 سال سے محبت تھی، اور وہ اقرار کر کر کے تھک گیا تھا، مگر وہ بسما ہی کیا جو کسی کی بات ایک دفعہ میں مان جائے۔ دیکھو میں نے منع کیا ہے نا تمہیں، میرے لیے خود کو خوار مت کیا کرو۔ اچھا، تمہارے لیے خود کو خوار نہ کروں تو کس کے لیے کروں؟ اور تم بھی تو اپنے کام دیکھو۔ کس نے کہا یونیورسٹی سے اتنا لیٹ فری ہوں؟ شام کے 5 بج رہے ہیں بسما۔ خیر میں ڈراپ کروں گا تمہیں، کوئی ضرورت نہیں مجھے ڈراپ کرنے کی، میں خود گھر جا سکتی ہوں۔ یہ کیسی ضد ہے بسما؟ وہ پلٹی اور ارحم کو غور سے دیکھا۔ سدھرو گے نہیں نا تم؟ کیوں پریشان کرتے ہو مجھے؟ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ چکی تھی۔ جانتے ہو کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں خود جاؤں گی تو میں خود ہی جاؤں گی، مگر بلا وجہ تم نے مجھ سے ڈانٹ کھانی ہوتی ہے۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ بسما، ہم روڈ پر کھڑے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ تم ہر دفعہ مجھ سے لڑو۔ تم جانتی ہو میں تمہیں بس پروٹیکٹ کر رہا ہوں، اور مجھے تمہاری پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرائیور آتا ہوگا، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں جانتا ہوں تمہارے خیال رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، مگر میرا دل نہیں لگتا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے پاس پروٹیکٹ رہو۔ اچھا،
کیا میں نے تمہیں اپنی پروٹیکشن دی ہے؟ نہیں نا۔ تب تک ڈرائیور گاڑی کے ساتھ آ چکا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرر کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میرے لیے پریشان مت ہوا کرو، بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرا خیال رکھنا جانتے ہیں۔ چلو، وہ ڈرائیور کی طرف دیکھتی ہوئی بولی اور وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ سانسیں تیز تھیں۔ اس لڑکی کی نفرت کا کیا کرتا؟ نفرت، ضد، انا، جو بھی کہو، وہ بس اس سے اٹکتی رہتی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ نرگس کمال اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پریشان نہیں ہوں، آپ جانتی ہیں میرا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، محبت۔ وہ مسکرائیں۔ ہاں، مسئلہ تو ہے، مگر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میری جان۔ وہ نہیں مان رہی، اسی لیے اس سے ضد کرنا چھوڑ دو۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اذلان نے بتایا کیا؟ وہ جیسے سر پہ ہاتھ مار چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نہیں بتاؤ گے تو وہ مجھے نہیں بتائے گا؟ پالا ہے میں نے اسے بھی، بچپن کا دوست ہے تمہارا، تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ٹھیک کہتا ہے وہ، چھوڑ دو اس لڑکی کا پیچھا، وہ نہیں ملے گی تمہیں۔ مصطفیٰ کمال یہ ساری باتیں سنتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ، تم میرے بیٹے کو پیچھے ہٹنے کی صلاح دے رہی ہو، مگر تم یہ بھول رہی ہو وہ مصطفیٰ خان کا بیٹا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مصطفیٰ کمال خان نے جیسے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ارحم بھی مسکرایا۔ دیکھ رہی ہیں مما، میرے بابا آپ سے زیادہ اچھے ہیں، ان کی صلاحیتیں بھی ان کے جیسی ہی اچھی ہیں، البتہ آپ مجھے بڑی مایوس کر رہی ہیں۔ مصطفیٰ نے بیٹے کے ارد گرد حصار بنایا تھا اور کاندھا تھپکا تھا۔ مایوس نہیں کرو اس کو، کرنے دو کوشش، کیا پتہ لک کام آ جائے۔ نرگس کمال جیسے ہنس پڑی تھی باپ اور بیٹی کی باتیں سنتے ہوئے۔ اب کیا ہوا ہے؟ شہنشاہ نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ڈرائیور لیٹ کیوں آیا تھا آج؟ آپ کو پتا ہے میں سڑک پر کھڑی تھی اور ایک گھٹیا انسان میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ اگر یہ کچھ منٹ اور لیٹ کرتا نا تو میں نے اس کو جاب سے نکال دینا تھا۔ ریلیکس، چلا کیوں رہی ہو؟ ڈرائیور ہے وہ، لیٹ ہو گیا ہوگا، کام ہوگا، ٹریفک ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تم بھی تو یونیورسٹی میں 5 بجے تک بیٹھی رہی تھی نا، دوپہر کے 1 سے لے کر 3 تک وہ وہاں سڑتا رہا، پھر وہاں سے نکلا تو تمہیں گھر آنا یاد آ گیا۔ بابا، آپ ڈرائیور کی طرفداری کر رہے ہیں؟ وہ مایوسی کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھ گئی تو شہنشاہ نے جیسے سر پر ہاتھ مارا۔ نہیں لڑکی، میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، تمہیں جواب دے رہا ہوں کہ اگلے انسان کو بھی انسان سمجھا کرو۔ ہر دفعہ کا بحث، ہر دفعہ کی چک چک اچھی نہیں ہوتی۔ بابا، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ نہیں تو میں تمہیں 4 باتیں سمجھا رہا ہوں کہ کیا پتا میرے کچھ سمجھانے سے میری ضدی بیٹی کو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ وہ بے اختیار باپ کے سینے سے لگی تھی۔ بابا، ڈانٹے تو نہیں، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، میں بڑے مان سے بول رہی تھی کہ آپ اسے ڈانٹیں گے، سمجھائیں گے کہ آئندہ لیٹ نہ کرے، مگر آپ تو میرے ہی پیچھے پڑ گئے۔ اچھا، بولوں گا میں اسے، کیوں گھبراتی ہو؟ مگر پلیز تم بھی کچھ خیال کیا کرو۔ شہنشاہ بیٹی کو سر تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگے تو وہ بڑے مان سے مسکرائے۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ساری کلاس خالی ہو چکی ہے، ارحم تم بھی نکل جاؤ باہر، پلیز تم چلو۔ تو میں بھی چلوں گا۔ کب تک میرے پیچھے پڑے رہو گے؟ کب باز آؤ گے تم؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میری محبت ڈیزرو نہیں کرتے تم۔ مجھے کوئی ایسا ملے گا جو میرے مطابق ہوگا اور میری طبیعت جیسا ہوگا۔ تم اتنے ویل مینرڈ، اتنے سلجھے سلیقے والے انسان سے میرا گزارا نہیں ہے۔ مجھے سے مسکرا پڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بدلنا چاہوں گا؟ تم جیسے مرد جو عورت کو پروٹیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، بدلنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، اسی لیے میں کچھ نہیں کر سکتی تمہارے لیے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، میں کچھ محسوس ہی نہیں کرتی یار، پلیز۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ کتنی دفعہ میں تمہیں ریجیکٹ کروں، مجھے بھی برا لگتا ہے اب وہ تیز ہو رہی تھی۔ ریلیکس، میں کچھ مانگ تو نہیں رہا، تم اکیلی ہو یہاں، بس ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ یونیورسٹی ہے، کوئی مجھے کھا پی نہیں جائے گا۔ کسی کی اتنی ہمت کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کھا پی جائے، تباہ نہ کر دوں میں اسے؟ اچھا، میرے لیے کتنوں کو تباہ کرو گے؟ میرے لیے کس کس سے لڑو گے تم؟ کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ محبت میں انسان اتنا بے اختیار تو ہوتا ہی ہے کہ اپنے محبوب کے لیے کچھ بھی کر جائے۔ میں تمہاری محبوب ہوں، ہاں محبوب ہو تم میری، باعث عزت ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بدلنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کی قسم اگر تم مل گئی نا، جیسی ہو ویسی ہی رکھوں گا۔ اچھا، تم مجھے ویسا رکھو کہ جیسا میرا باپ مجھے رکھتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے۔
मैं इस तरह की औरत हूँ कि एक दिन में पागल हो जाओगे तुम। जिद, अना मेरा रोज़ का मसला है, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। एक स्ट्रॉन्ग औरत वैसे भी एक बुज़दिल मर्द से मैनेज नहीं होती। तुम्हें लगता है मैं बुज़दिल हूँ? अब की बार वो कुछ संजीदा हुआ। हाँ, मुझे लगता है तुम जैसा वेल मैनर्ड माँ बाप का फर्मा बरदार मेरी कोई बात नहीं मानेगा। तुम सारी ज़िंदगी वही बातें मानोगे जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कहेंगे, क्योंकि जो इमेज मेरी नज़र में तुम्हारी है ना, वो एक बड़े मासूम इंसान की है, और मुझे अपनी ज़िंदगी में एक मासूम मर्द नहीं चाहिए जो मेरे लिए कभी स्टैंड न ले सके। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हंसी आ रही है यार, उसे लगता है मैं एक बुज़दिल मर्द हूँ। वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे बात कर रहे थे तो अजलान हंस पड़ा। यार, उस जैसी लड़कियां एक बुज़दिल मर्द ही चाहती हैं। अच्छा, तो फिर वो मुझे हाँ क्यों नहीं कर देती अगर उसे बुज़दिल मर्द चाहिए तो? अब देखो ना। अजलान ने दोनों हाथ बाहम फंसाए। बुज़दिल होने की दो निशानियां होती हैं। दो तरह के ही बुज़दिल इंसान भी होते हैं। वो कैसे? देखो, एक बुज़दिल मर्द औरत की नज़र में वो होता है जो माँ बाप का चापलूस हो। अरहम ने सर को इस बात में हिलाया। गॉट इट, समझ गया। और दूसरा बुज़दिल मर्द वो होता है जो औरत की ना को ना समझे, उसके पीछे पड़ जाए। वो तुम्हें इस तरह का बुज़दिल आदमी समझ रही है, मगर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं क्यों उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकूँगा या उसकी ना को ना नहीं समझूंगा? मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की है ना उसके साथ, मगर उसके आगे पीछे घूम रहे हो। वो तुम्हें कितनी बार रिजेक्ट कर चुकी है, मगर तुमने उसकी ना को अभी तक ना नहीं समझा। इसीलिए वो तुम्हें बुज़दिल कहकर गई है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी बात मानने की अच्छाई नहीं। अगर होती तो तुम उसका पीछा छोड़ चुके होते। अरहम बगौर अपने दोस्त की बातें सुनता रहा। तुमने उसे डायरेक्ट बुज़दिल कह दिया। रमशा ने बर्गर का बाइट लेते हुए अपनी दोस्त का जायजा लिया था। बिस्मा ने जैसे आंखें गोल घुमाई। हाँ, क्योंकि वो डिज़र्व यही करता है। यार, वो बुज़दिल तो नहीं है, बस मोहब्बत करता है। बुज़दिल की दो मिसालें होती हैं, एक वो जो माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, और एक वो जो औरत की ना को ना समझ पाए। उसे मैंने 3 साल में कितनी दफ़ा मना किया है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। बनता था कि वो पीछे हट जाता। अगर मुझे हाँ करनी होती तो मैं कर चुकी होती। नहीं करना मतलब नहीं करना, और ये बात क्या उसे समझ में नहीं आती? इसीलिए मैंने उसे बुज़दिल कहा है। डफर। अगर वो समझदार होगा तो समझ जाएगा और आइंदा मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अगर नहीं होगा तो तब मेरे जूतों से वाकिफ। रमशा हंस पड़ी। अल्लाह ने न जाने किस मिट्टी से बनाया तुम्हें। अगले को किस तरह लाइन पर लाना है तुम खूब जानती हो। वो खिलखिला कर हंसी थी। बिल्कुल खूब जानती हूँ। तुम बर्गर खाओ और कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है रमशा बेगम। रमशा खिलखिला कर हंसी थी। आखिर में बिल भी तुम्हें ही देना है। बिस्मा ने मुंह बनाया था। हाँ, मैं तो ठहरी रईस बाप की बेटी, लोगों के बिल ही देती रहूँ मैं। रमशा और ज़ोर से हंसी थी, जिस पे बिस्मा को भी हंसी आई थी। बैठ जाओ। मैं तुम्हारी गाड़ी में क्यों बैठूं? बात करनी है। सुबह वाली बात हजम नहीं हुई कि अभी भी ये कार लेकर मेरे सामने खड़े हो? बैठ जाओ, आखिरी दफ़ा बात करनी है। क्या पता इसके बाद तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो या ना हो। वो बेहद संजीदा लगता था। वो बड़ी खामोशी के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोलती हुई बैठ गई। बोलो, क्या मसला है? वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी स्टार्ट करने की बात नहीं हुई थी, मगर मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ अरसे में हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो रही है। हाँ, मैं जानती हूँ। ये बात करने के लिए तुमने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया है। नहीं। उसकी तरफ देखने लगा। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मोहब्बत बुज़दिल नहीं होती। तुम्हें लगता है मैं बुज़दिल हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी ना को ना नहीं समझता? मैं समझता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे साथ किसी चीज़ के लिए भी ज़बरदस्ती नहीं की। तुमने रास्ता छोड़ने के लिए कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा रास्ता छोड़ा है। बस ख्याल रखता हूँ, फिक्र रहती है तुम्हारी, और कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ये भी बोझ लगता है तो आज से मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा। आज से मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी, मेरी मोहब्बत का ढिंढोरा नहीं सुनोगी। अब से तुम मेरी वजह से परेशान नहीं हुआ करोगी। मैं अपने दिल में तुम्हारी मोहब्बत दफन की है, रास्ते अलग कर रहा हूँ। ये बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बिठाया, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते अलग करने से मुझे फ़र्क पड़ेगा? आज नहीं पड़ेगा तो कल ज़रूर पड़ेगा। तुम्हें मैं ज़रूर याद आऊँगा। वो आगे बढ़ते हुए उसका हाथ थाम चुका था, और ये पहला लम्स बिस्मा को करंट की तरह लगा था। वो उसकी आंखों में नज़दीक से देखते हुए बोल रहा था, मैं ज़रूर याद आऊँगा तुम्हें बिस्मा। मेरी मोहब्बत, मेरा एहतराम तुम ज़रूर याद करोगी, मगर मैं नहीं मिलूँगा। कुछ दिन में हमारे एग्ज़ाम्स हैं। एग्ज़ाम्स के बाद यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। मेरी नज़रों को, मेरे ख़याल को, मेरा तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव होना तुम याद किया करोगी।
جتنا خیال میں نے تمہارا رکھا ہے نا ان 4 سال میں، جتنی محبت میں نے تمہیں دی ہے کوئی نہیں دے سکتا، جتنی عزت میں نے دی ہے کوئی نہیں دے سکتا، اور جتنی دفعہ تم نے مجھے سنایا ہے، میری اوقات مجھے یاد دلائی ہے، میرا دل دکھایا ہے، ایسے ایسے الفاظ بولے ہیں جو کوئی اور بولتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا، مگر تم نے بولے سر آنکھوں پر۔ میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہوں، بس تمہاری نا کو نا سمجھتے ہوئے راستے الگ کر رہا ہوں۔ بس بسمہ، میں یاد آؤں گا اور بہت آؤں گا، مگر تم کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ آج یونیورسٹی کا آخری دن تھا، ایگزامز ہو چکے تھے۔ بسمہ نے نوٹ کیا تھا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا، دیکھنا تو دور اسے محسوس نہیں کرواتا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ابھی بھی ہے، ابھی بھی اس کے بہت پاس سے تھا، اجنبی بنتا ہوا گزر گیا تھا۔ یوں لگا تھا کہ یہ وہ ارحم تھا ہی نہیں جو اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ یوں نظر جھکائے پاس سے، بالکل پاس سے گزرا تھا، جیسے بسمہ کون ہے وہ نہیں جانتا۔ اذلان ارحم کے بالکل پیچھے ہی تھا، رمشا بھی بسمہ کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں گزر گئے تو رمشا نے بسمہ کی طرف دیکھا۔ یہ تو بہت بدل گیا یار۔ ہاں بدل تو گیا ہے، اور اچھا ہے بہت۔ آج یونیورسٹی کا آخری دن ہے، جان چھوٹی بلا ٹلی۔ یہ کہتی ہوئی بسمہ آگے بڑھ گئی، مگر رمشا نے محسوس کیا یہ کہتی ہوئی وہ ہمیشہ کی طرح بسمہ نہیں لگی تھی جیسی وہ ہوا کرتی تھی۔ آواز میں کرچیاں سی تھیں جو شاید بسمہ نے خود بھی محسوس نہیں کی ہوں گی۔ یونیورسٹی ختم ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور رمشا آج اس کے گھر آئی ہوئی تھی۔ بہت پریشان لگتی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ یار وہ مدثر یاد ہے تمہیں؟ ہاں ہمارا کلاس فیلو نا، وہ تو پاگل ہے، تم اسے کیوں یاد کر رہی ہو؟ وہ کل بابا سے ملنے آیا تھا، میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ رمشا جو بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس ہے؟ ہاں نا، میں نے کال کر کے منع کیا ہے اسے، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہا، ضد پہ ضد کیا جا رہا ہے۔ ایک بار اس کی فیملی گھر آ چکی ہے، بابا اسے میری وجہ سے انکار کر چکے ہیں، وہ کہتا ہے دوبارہ اپنی فیملی بھیجے گا اور میں اس دفعہ منع نہ کروں۔ رمشا کو بہت حیرت ہو رہی تھی، یہ کیا بکواس ہوئی؟ پتہ نہیں، یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہ اس سے مل کر سمجھانا پڑے گا کہ وہ مجھ سے پنگا لے رہا ہے، زبردستی تو میں کسی کے دیے ہوئے کپڑے بھی نہ پہنوں۔ رمشا اسے دیکھتی مسکرا دی۔ اب کیا اسے سبق سکھانا ہے؟ ہاں نا، سکھانا تو پڑے گا۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ کیا ہے؟ کیوں پیچھے پڑے ہو؟ دیکھا ہے تم نے خود کو؟ وہ لائق نہیں ہو تم میرے۔ ابھی کچھ کرنا چاہیے تمہیں اپنی زندگی میں، جیسے تم کسی لڑکی کے لائق بن پاؤ۔ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں مجھے ذہنی طور پر ڈیفیکلٹیز میں ڈالا ہوا ہے؟ تم سے نہیں کرنی میں نے شادی، مطلب نہیں کرنی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مدثر مسکرایا، آگے بڑھتے اس کے دونوں بازوؤں سے تھاما۔ اس کی اس حرکت پر بسمہ کو لگا وہ آگ لگا دے گی سامنے کھڑے شخص کو۔ تم نے مجھے چھوا کیسے؟ وہ بے ساختہ ہاتھ چھڑواتی اپنا ہاتھ مدثر پر اٹھا چکی تھی۔ مدثر کی نظریں جیسے آگ بگولا ہوئیں۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے بالوں سے اسے پکڑ چکا تھا۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم ایک مرد پر ہاتھ اٹھاؤ گی اور وہ تمہیں بخش دے گا؟ اس کے دونوں ہاتھ سختی سے تھامتے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر پٹک چکا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس کے پاس کوئی رسی تھی جس سے اس نے بسمہ کے دونوں ہاتھ باندھے تھے۔ اس کے منہ پہ ایک کپڑا گھسیڑا تھا۔ بسمہ جو چلانا چاہتی تھی وہ چلا نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتا نہ جانے وہ کون سے سنسان راستے پر گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ شان شاہ اور سارا شاہ بے حد پریشان تھے۔ 2 دن سے ان کی بیٹی لاپتہ تھی۔ سارے شہر میں پولیس تعینات تھی۔ بسمہ شاہ کو ڈھونڈا جا رہا تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے کہاں تھی وہ۔ اس کے ماں باپ اتنے پریشان تھے کہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ رمشا بھی ان کے گھر میں ہی موجود تھی۔ رمشا کے مطابق وہ آخری بار مدثر سے ملنے گئی تھی۔ مدثر کی فیملی سے پوچھ گچھ کی گئی، مدثر اپنے گھر نہیں تھا۔ ان کا شک اسی پر تھا، وہی تھا جس کے پاس بسمہ تھی، مگر وہ کہاں تھی؟ پولیس ڈھونڈ رہی تھی بسمہ کو بھی اور مدثر کو بھی۔ یہ بات جیسے آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ شان شاہ کی بیٹی بسمہ شاہ اغوا ہو چکی اور ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ تذلیل کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ وہ تو کہیں کی نہیں رہے، بیٹی الگ آئے پر بدنامی الگ ہو رہی تھی۔ میں مس کروں گا آپ کو، وہ مصطفیٰ کمال کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑنے نہ جاؤں، مگر تم کافی عرصے بعد لوٹو گے، میں یاد کروں گا تمہیں۔ تمہاری ماں اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے، مگر یہ عرصہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ تم بزنس کے لیے جا رہے ہو، اس سے فخر کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مسکرایا، سر جھکا، آنکھوں میں کرچیاں تھیں، وہ بہت دکھی لگتا تھا۔
بسمہ یاد آتی تھی اور بہت یاد آتی تھی۔ ابھی بھی دل کو بجھا بجھا سا فیل کر رہا تھا، سانس جیسے ابھی بھی اکھڑی ہوئی تھی، لگتا تھا جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی ارحم کی۔ اس نے اپنا فون کل سے بند کیا ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ کے اندر باغ کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے داخل ہو گیا تھا۔ جہاز میں بیٹھتے اس نے اپنے فون کو نوٹیفیکیشن دیکھی۔ اذلان کی 15 سے 20 کالز تھی، مگر تب تک جہاز اپنی پرواز طے کر چکا تھا۔ مصطفیٰ کمال اور نرگس کمال ہال میں بیٹھے ہوئے تھے جب اذلان تیز قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ انکل آنٹی، ارحم کہاں ہے؟ اس کی تو فلائٹ تھی نا، ابھی تک گیا تو نہیں ہے نا؟ وہ چلا گیا ہے۔ بچے تمہارا کافی انتظار کیا اس نے، تم کیوں نہیں آئے؟ مجھ سے کالز کرتا رہا، اس نے اپنا فون کیوں بند کیا ہوا تھا؟ بس وہ بہت اداس تھا، تم جانتے تھے تکلیف میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں لگتے ہو؟ نرگس خان کے پوچھنے پر جیسے اذلان نے سب کچھ بتا دیا۔ کیا؟ مصطفیٰ کمال اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بات تم میرے بیٹے کو نہیں بتاؤ گے، وہ جا چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ وہاں پریشان رہے انکل، وہ بہت محبت کرتا ہے بسمہ سے۔ یہ بات اسے بتانا بے حد ضروری ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب تو وہ جا چکا ہے نا، اللہ رحم کرے گا، بسمہ مل جائے گی، مگر اس معاملے میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ آسٹریلیا جا چکا ہے اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ پریشانی اسے مت دینا۔ پولیس نے پچھلے 4 ہفتے سے بسمہ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ وہ ایک سنسان فارم ہاؤس تھا جہاں سے وہ بندھی ہوئی ملی تھی۔ مدثر کو کچھ ہی دنوں بعد پولیس نے پاکستان سے فرار ہونے سے پہلے پکڑ لیا تھا۔ بسمہ ہاسپٹل میں تھی، اسے بہت ٹارچر کیا گیا تھا۔ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ شہنشاہ کا یوں حال تھا جیسے مر جائیں گے۔ ان کی اکلوتی بیٹی زندگی اور موت کے بیچ میں جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ ابھی تک نہیں جانتے تھے۔ بس ڈاکٹرز کی طرف سے انہیں یہ معلوم ضرور ہوا تھا کہ اس کی عزت محفوظ تھی۔ مدثر نے اسے بس ٹارچر کیا تھا، 4 ہفتے اپنے پاس رکھا تھا، اسے ٹارچر کرتا رہا، تکلیف پہنچاتا رہا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس ٹراما کا شکار ہو رہی تھی، وہ نہیں جانتے تھے۔ ایک ان کی بیٹی تھی جو موت سے لڑ رہی تھی، ایک وہ بدنامی تھی جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ اس کی عزت تو محفوظ تھی، مگر یہ بات وہ کس کس کو بتاتے اور کون یقین کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ جس کو سزا ملنی تھی وہ اسے اریسٹ کروا چکے تھے۔ مدثر پولیس کی کسٹڈی میں تھا، مگر کیا جو بدنامی، جو تکلیف ان کی بیٹی کو پہنچی تھی وہ ریکور ہو سکتی تھی؟ سارا شاہ اور شہنشاہ تو جیسے تکلیف کے سفر میں سفر کر رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس بچہ تھا، اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو رمشا نے اسے بغور دیکھا۔ یار مسکرایا کرو، تم نے مسکرانا کیوں چھوڑ دیا؟ کسی چیز کی وجہ سے مسکراؤں؟ مسکرانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے۔ جو ہوا اس کو بہت عرصہ گزر چکا، 4 سال کے اس لمبے عرصے میں تمہیں اب آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کس کے لیے آگے بڑھوں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بڑے مدھم انداز میں بولی تھی۔ وہ بسمہ شاہ جو کبھی طوفان ہوا کرتی تھی اب مدھم آواز میں بات کرتی تھی، مرجھائی ہوئی سی، مسکراتی بھی بہت مشکل سے تھی۔ ایک چنچل لڑکی کی زندگی ایک مرد کی انا نے تباہ کر دی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ چلتے چلتے مسکرائی تو رمشا بھی رک گئی۔ مسکرا کیوں رہی ہو؟ پہلے تو ہستی مسکراتی نہیں ہو، اب عجیب طرح سے بلا وجہ مسکرا رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ رمشا نے جیسے اپنی دوست کے دونوں بازو تھامے، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ ارے اب رو کیوں رہی ہو؟ یاد ہے میں نے ارحم سے کہا تھا کہ وہ بزدل ہے؟ ایک سسکی تھی جو خاموشی میں گونجی۔ رمشا کو بہت کچھ یاد آیا، مگر اس میں تمہارا اتنا کوئی قصور تو نہیں ہے یار، منع کرنا تمہارا حق تھا۔ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تھی تو تم نے اپنے طریقے سے منع کیا تھا اسے۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا۔ میں نے اسے بزدل کہا، اسے کہا کہ اسے عورت کی نا کی پرواہ نہیں، وہ بے غیرت ہے۔ مگر دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے ایک شخص کو نا کی اور اس سے مجھے کر کے دکھایا کہ مرد کو جب نا اچھی نہیں لگتی، انا سے گزرتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے۔ ہاں میری عزت بخش دی تھی اس نے، مگر میری روح، میری شناخت سب چھین لیا مجھ سے۔ رمشا میں کسی کی نظروں میں ویسی نہیں رہی جیسی اغوا سے پہلے تھی۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میں برباد ہو چکی ہوں، اور میں کس کو کتنی بھی وضاحت دوں گی نا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ رو رہی تھی۔ رمشا نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ایسے ٹراماز، ایسے اٹیکس اسے آتے رہتے تھے۔ وہ پچھلے 4 سال سے اپنی دوست کے ساتھ تھی، اور یہ وہ بسمہ نہیں تھی جس کو وہ بچپن سے جانتی تھی۔ نرگس کمال کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب پیچھے سے انہیں کسی نے اپنے حصار میں لیا۔
بیٹے کی خوشبو محسوس کرتی وہ جھٹ سے پلٹی۔ ارحم میرے بچے، تو واپس آ گئے؟ وہ بے اختیار جیسے بہت خوش ہوئی تھی۔ ہاں دیکھیں، آپ نے یاد کیا اور میں آ گیا۔ میں تم پر فخر کرتی ہوں۔ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی شدت سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اب آ گئے ہو تو جانے نہیں دوں گی میں کبھی۔ وہ بڑی ایکسائٹڈ انداز میں بولی تھی۔ وہ بھی ماں کی طرح خوش لگتا تھا۔ دیکھیں ماما، اب آ گیا ہوں تو پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جو بھی کاروبار ہے اب یہیں کرنا ہے۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ اپنی اسٹڈی میں ہے، تمہیں دیکھ کر تو جھوم اٹھیں گے، وہ خوشی سے بولی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسٹڈی میں داخل ہوا تھا۔ مصطفیٰ کمال اپنے بیٹے کی آہٹ سے ہی پہچان گئے تھے۔ آ گئے تم؟ وہ ٹھٹکا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آ گیا؟ تمہاری آہٹ سے واقف ہوں میں کہ میرا بیٹا آ گیا۔ وہ پلٹ کر اسے گلے سے لگا گئے اور وہ جیسے سرشار ہوا تھا۔ بابا، میں آپ کو بہت یاد کرتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی حاصل کیا ہے سب آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ نہ ہوتے، آپ میری انسپریشن نہ ہوتے، آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو آج میں ارحم مصطفیٰ کمال خان نہ ہوتا۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ اس کے سر پر چپت ماری تھی۔ تم جو بھی ہو اپنی محنت سے ہو برخوردار۔ اذلان کی آواز پر ارحم جیسے جھٹ سے پلٹا رہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں ٹپکا ہوں؟ تم جیسی آفت پاکستان میں ٹپکی ہو اور مجھے پتہ نہ چلے گا؟ وہ بے اختیار دوست کے گلے لگا۔ وہ دونوں بھی بہت خوش لگتے تھے۔ آپس میں مل کر بہت یاد کرتا رہا تمہیں۔ اگر پاکستان سے مجھے کسی کی سب سے زیادہ یاد آتی رہی نا تو وہ تم ہو میرے یار۔ اذلان جیسے کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ یعنی میری قدر ہو گئی تمہیں، ہاں نا؟ وہاں کون تھا جو تم جیسا ہوتا؟ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے نیچے چلے گئے۔ ارحم بہت بدل گیا تھا، اذلان نے محسوس کیا تھا۔ وہ ماضی کی باتیں نہیں کرتا تھا، بہت خوش رہتا تھا اور مکمل بھی ہو کر آیا تھا، اپنی پہچان بنا کر۔ لوگ اسے اب اس کے نام سے جانتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ نرگس خان چاہتی تھیں کہ اب وہ شادی کر لے، اور جسے اس نے اچھے بچوں کی طرح ماں باپ کو ہاں کر دی تھی۔ شادی کر لو۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی بابا۔ کر لینی چاہیے تمہیں شادی۔ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تم میری پھولوں جیسی بیٹی ہو، جس بھی گھر میں جاؤ گی نا خوش رہو گی، آباد رہو گی۔ کسی کی کتنی اوقات کہ تم سے شادی نہ کرنا چاہے؟ اس کے باپ کے یوں کہنے پر وہ بے اختیار باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کے اسی ناز نخرے اٹھانے کی وجہ سے میں بگڑ گئی، مجھے لوگوں کی قدر نہیں رہی۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم بگڑی ہو؟ تم جیسی بھی ہو بالکل ٹھیک ہو، پرفیکٹ ہو۔ میں پرفیکٹ تو نہیں ہوں نا بابا، میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ جانتی ہو نا تمہاری ان باتوں سے میرا دل دکھتا ہے۔ نہیں دکھنا چاہیے، بالکل نہیں دکھنا چاہیے۔ میں تمہاری شادی کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے میری بیٹی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر کوئی مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا بابا؟ کر دیں، میں آپ کے لیے مزید رسوائی کا سامان نہیں بن سکتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور شہنشاہ کو وہ الفاظ کمرے میں گونجتے ہوئے سنائی دینے لگے تھے۔ کیا تم ملنا نہیں چاہتے لڑکی سے؟ وہ اپنے باپ کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم شادی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور تم کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے۔ اچھا، مجھے انٹرسٹ لینا چاہیے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں پر، آپ جس سے شادی کروائیں گے اچھی ہی لڑکی ہوگی۔ اس نے آپ کی بہو بننا ہے، مگر ہماری بہو بننے سے پہلے اس نے تمہاری بیوی بننا ہے۔ ہاں تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ آپ کی پسند سر آنکھوں پر، برخوردار۔ میں چاہتا ہوں تم ایک دفعہ نام سن لو لڑکی کا۔ وہ جو اٹھنے لگا تھا باپ کی بات پر رک گیا۔ بول دیں، نام بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ بسمہ شاہ نام ہے اس کا۔ وہ جو چلنے لگا تھا ٹھہر گیا، پلٹ کر باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنے لگی؟ اور وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ میں اس کے قابل؟ شٹ اپ، یہ تمہارے باپ کا فیصلہ ہے، اور ویسے ہی بسمہ کے باپ کا فیصلہ۔ یوں سمجھ لو کہ تم دونوں کے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ شان سے میری بہت پرانی دوستی ہے اور ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ بابا، وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے باپ کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کچھ ہوا ہے؟ کچھ ہوا نہیں ہے۔ کیا تمہیں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میں بسمہ نہیں ہوں، میں ارحم کمال ہوں۔ مجھے عزت رکھنا آتی ہے، مگر ہاں، شادی کے بعد کی گارنٹی میں نہیں لے رہا۔ اگر وہ یہاں آ کے کوئی تماشے کرے گی، میری عزت نہ کر پائے تو برا مت بنائیے گا، کیونکہ وہ میری عزت کبھی نہیں کر سکتی، چونکہ وہ مجھے اپنا قابل نہیں سمجھتی۔ زندگی بہت آگے بڑھ گئی ہے برخوردار۔ تم جس کو جیسا سمجھ رہے ہو ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو۔ 4 سال گزر گئے تو کیا ہوا؟
انسان تو ہم وہی ہیں نا، تو کیا تمہاری محبت ختم ہو گئی ہے؟ وہ جو کمرے سے باہر جانے لگا تھا باپ کی بات پر ٹھہر گیا۔ انسان بدلتا ہے بابا، دل نہیں بدلتے، حالات اور وقت بدلتا ہے، احساس نہیں بدلتے۔ زندگی بھی بدل جائے اگر محبت نہیں بدلتی۔ مصطفیٰ کمال جیسے مسکرائے تو پھر برخوردار، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میں نہیں، مسئلہ آج بھی وہی ہے، اور اگر میں کہوں کہ اب وہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پلٹا، باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں رشتہ نبھانے کی کوشش کروں گا اگر وہ رشتہ نبھانا چاہے گی، مگر یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، ہمارے بڑوں کا ہے۔ میں نے اس کی نا کی عزت کی تھی، اور میں ایک بزدل مرد نہیں۔ اگر یہ الفاظ آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، اور میری یہ الفاظ سن کر بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بابا؟ یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے، اور میرے لیے یہ فیصلہ سر آنکھوں پر ہے۔ وہ گہرے سانس لیتا آسمان کے نیچے کھڑا تھا۔ شادی ہو چکی تھی، وہ اب صرف اس کی تھی، اس کی بیوی تھی۔ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بسمہ شاہ اس کے نکاح میں بھی آ سکتی ہے، مگر اس نے شادی کے لیے ہاں کیوں کہی تھی؟ اسے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر اب شادی ہو چکی تھی۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ کمرے میں جائے۔ وہ کیسے اس کا سامنا کرے گا؟ وہ تو اسے آج بھی ویسا ہی تصور کر رہا تھا جیسے وہ اس کے ذہن میں تھی، لڑتی ہوئی، ضد کرتی ہوئی، اپنی بات منواتی ہوئی۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ وہ آج بھی ویسی ہی ہوگی، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ ویسی نہیں رہی تھی۔ اس کو زندگی نے بدل دیا تھا۔ وہ تو ہر چیز سے ناواقف تھا کیونکہ اسے ناواقف رکھا گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سمٹی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیسا خوف تھا اس کے اندر، وہ پہلی نظر میں نہیں سمجھ پایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بڑے نارمل سے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، بہت نروس لگتی تھی، اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی جیسے ڈر رہی ہو، خوف زدہ ہو۔ وہ بغور اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ سرخ لباس میں ملبوس سامنے بیٹھی عورت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے آسمان سے اتری ہوئی حور ہو، مگر اس کے مزاج میں وہ کانفیڈنس نہیں تھا جو اتنی خوبصورت دکھنے والی برائڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ویسی نہیں دکھ رہی تھی جیسے اسے لگنا چاہیے تھا۔ وہ نروس تھی، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بڑے حق کے ساتھ کھینچتا ہوا اس کے پاس بیٹھا۔ وہ جو ہاتھ اپنے مسل رہی تھی وہ ہاتھ بڑے حق سے تھامے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ اٹس اوکے، میں کچھ نہیں کہتا، سب ٹھیک ہے۔ وہ جیسے کہتے ہوئے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ وہ بڑی آنکھیں گول کرتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے قابل نہیں۔ یہ الفاظ جیسے ہتھوڑا بن کر ارحم کے دل پر لگے۔ میں سمجھ نہیں پایا تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں تمہارے قابل نہیں۔ شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں، مگر میرے گھر والوں نے میری شادی شاید اس لیے کروائی ہوگی کہ وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہوں۔ بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں غلط بات کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میرے احساسات، میری تھنکنگ رکتی نہیں ارحم۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی جیسے گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کر رہی ہو۔ وہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ یہ وہ بسمہ تو نہیں تھی جس کو وہ یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ آخر یہ اتنی بدل کیسے گئی تھی؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چلتے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اسے تھاما جیسے کنٹرول کرنا چاہا ہو۔ کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ تم کچھ نہیں جانتے، میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ تم بری نہیں ہو، تم بالکل بری نہیں ہو۔ میرے دل سے پوچھو کہ تم کیا ہو، میرے وجود سے پوچھو کہ تم میرے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہو۔ میں کیا سمجھتا ہوں تمہیں، میری نظروں میں کیا اہمیت ہے تمہاری؟ تو میری نظروں سے دیکھو نا خود کو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نہیں مانتا جو تم کہہ رہی ہو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ خود کو دیکھو۔ وہ اسے ہاتھ سے تھامتا وہ آئینے تک لے گیا۔ تم سرتا پا محبت ہو۔ وہ بغور خود کو دیکھنے لگی آئینے میں۔ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، پلٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دیکھو میری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھو۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بہت بری ہوں نا، میں نے بہت دل دکھایا ہے تمہارا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں آج کی رات بھی تمہیں تنگ کر رہی ہوں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔
میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں یہ میرا نصیب طے کرے گا، تم نہیں۔ ہوا کیا ہے بسما؟ اسے تھامتے ہوئے اپنے سینے سے لگا چکا تھا جیسے اسے تھپکنے لگا تھا۔ بسما شاہ کو آج تک اتنا نرم حصار کسی کا نہیں ملا تھا، اتنی نرمی اس کے آس پاس کسی میں نہیں تھی اس کے لیے جتنی وہ اس مرد میں پا رہی تھی۔ اتنے حوصلے کے ساتھ وہ اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ مجھے بتاؤ نا کیا ہوا ہے میری جان؟ میں جانتا ہوں میں تم سے بہت دور رہا ہوں، پلٹ کر کوئی رابطہ نہیں رکھا، مگر یہ تم ہی تو جانتی ہو نا، میں نے تو یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دور ہوئی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو جیسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنی جولری اتارنے لگی۔ جھمکے اتارتے ہوئے ایک جگہ پٹکے تھے، چوڑیاں اتارتی ہوئی وہ توڑ رہی تھی۔ یہ منظر ارحم کے لیے بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو خود سے بہت محبت تھی، وہ جو اپنے ساتھ کر رہی تھی وہ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام چکا۔ کیا کر رہی ہوں؟ کیا کر رہی ہو؟ رک جاؤ، میں تمہیں خود سے اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے، مگر کیوں کر رہی ہو تم خود کے ساتھ ایسا؟ نہیں ہے مجھے خود سے محبت، کچھ نہیں ہے۔ مجھے مت کہو کہ میں خود سے محبت کرتی ہوں، نہیں کرتی۔ میں لائق نہیں ہوں اس محبت کے۔ تم بہت اچھا ڈیزرو کرتے ہو، بہت زیادہ۔ وہ روتے روتے جیسے آنکھیں بند کر گئی اور پھر سے اسے اپنے حصار میں لیتا سختی سے خود میں بھیج گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد کیا ہوا یہاں پر؟ وہ اتنا بدل کیسے سکتی ہے؟ تم جانتے ہو میں اسے سنبھال نہیں پا رہا، وہ مجھ سے نہیں سنبھل رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اس کی تکلیف ختم کرنا چاہتا ہوں اذلان، پلیز۔ ارحم جیسے رو رہا تھا۔ رو مت پلیز، مصطفیٰ کمال نے مجھے منع کیا تھا۔ اچھا، بابا کے منع کرنے پر تم رک گئے؟ تم میرے بیسٹ فرینڈ تھے یار، جو بھی ہو رہا تھا مجھے پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ارحم نے جیسے گہرا سانس لیا۔ ماضی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا مگر تمہیں دہرانا پڑے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں بسما کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اذلان نے اٹک اٹک کر جیسے سب کچھ ارحم کو بتا دیا تھا اور وہ یوں کھڑا تھا جیسے سختی سے کیفیت میں ہو۔ کچھ نہیں ہوا تھا اسے، وہ محفوظ ہے۔ تم بھی دنیا کی طرح یہ مت سمجھنے لگنا کہ اس کے ساتھ۔ پلیز اذلان پلیز، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس طرح کا انسان ہوں؟ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا بھی ہوتا تو میرے لیے وہ معنی نہیں رکھتا، میرے لیے وہ معنی نہیں رکھتا جو اس کے ساتھ غلط ہوا، وہ تکلیف جو اس نے سہی، وہ درد جس میں وہ ابھی تک ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ میرا فون بند تھا مگر اگلے دن میں نے فون کھولا تھا، تمہیں کال کی تھی میں نے، تم نے بتانا تھا نا، مجھے بتانا چاہیے تھا، میں دوسری فلائٹ سے واپس آ جاتا۔ وہ کبھی اتنی بدلتی نہ، وہ ویسی بسما نہیں رہی جیسی وہ تھی۔ وہ روتی ہے تو میرے دل پر کوڑے برستے ہیں۔ تم ہی ہو جو اس کو زندگی میں واپس لا سکتے ہو، اسی لیے یہ مت سوچو، بس یہ سوچو کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ ان کی شادی کا اگلا دن تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تھا اذلان سے مل کر۔ وہ ہال میں بیٹھی مہمانوں سے مل رہی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی مگر بجھی بجھی سی تھی۔ کل رات کا اثر ابھی بھی تھا اس پر۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ ابھی تک اسی سوچ میں ہوں۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم کیا چاہتے ہو میں کیا سوچوں؟ کچھ بھی نہیں، بس خوش رہو۔ شادی ہو گئی ہے تمہاری یار، ضروری تو نہیں کہ ہر کسی کی شادی خوشی والی ہو، خاص کر کے میری۔ میں اچھی تو نہیں ہوں، تم جانتے ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے کھڑا کر چکا تھا۔ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر کو اسبات میں ہلانے لگی۔ وہ اسے ٹیرس پر لے گیا تھا، وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ بات کرنی ہے یار، بس کر دو اپنے ساتھ، ایسا مت کرو۔ تم بہت اچھا ڈیزرو کرتی ہو مگر اچھا ملا نہیں ہے مجھے۔ میں بری تھی نا، اسی لیے میرے ساتھ برا ہوا۔ تم بری نہیں ہو۔ تمہیں کس نے کہا تم بری ہو؟ اچھا، میں بری نہیں ہوں؟ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ میں بری نہیں ہوں؟ میرا دل کہتا ہے، میں جانتا ہوں، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، میں جانتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم نے نہ کہی تھی اور یہ تمہارا حق تھا۔ اگلے کی ایکسیپٹنس اتنی ہونی چاہیے تھی کہ وہ ایک لڑکی کی نہ کو نہ سمجھتا، اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اس شخص کا قصور ہے جو نہ کو نہ نہیں سمجھ پایا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔
اس کے دونوں بازو تھامے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا، اسے اپنے حصار میں محفوظ محسوس کروا رہا تھا۔ بسمہ کی آنکھیں بند تھیں، وہ اپنے شوہر کے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر بسانا چاہتی تھی۔ وہ خود ہی ماننا چاہتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ میری آنکھوں کے آگے یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ چپ چاپ چلتی رہو۔ وہ چل رہی تھی اور وہ بات کیے جا رہا تھا۔ پلیز، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ وہ آنکھوں کی پٹی ہٹا چکا تھا۔ ارد گرد خوبصورت بیلون پھول دیکھ کر اس کی آنکھیں جیسے پتھر آ گئیں۔ فیری لائٹس کی جگمگاہٹ میں وہ ساری ڈیکوریشن چمک رہی تھی۔ یہ سب؟ وہ پلٹی۔ وہ سرخ ساڑی میں ملبوس تھی اور وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ خوبصورت لگ رہا تھا، بے حد پیارا۔ سوچ رہا ہوں آج ایک لمحے کو ریکریٹ کیا جائے۔ یاد ہے کئی سال پہلے میں نے تمہیں یوں ہی پرپوز کیا تھا اور تم نے منع کر دیا تھا؟ آج میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ویسے ہی پرپوز کروں اور تم منع نہ کرو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا چلا گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں بہت یاد کرتی رہی ہوں تمہیں۔ ارہم کی آنکھیں سوالیہ ہوئیں۔ کیوں یاد کرتی رہی ہوں؟ میں نے بہت دل دکھایا ہے نا، اسی لیے۔ بہت بری پیش آئی تمہارے ساتھ، اس لیے۔ کیا میں محبت کا اقرار کر سکتا ہوں؟ کیا میں تم سے اچھے کی توقع رکھ سکتا ہوں؟ وہ بھی بھیگی آنکھوں سے اس سے سوالیہ ہو رہا تھا تو وہ سر کو اسبات میں ہلانے لگی۔ ہاں، تم مجھ سے اچھے کی توقع رکھ سکتے ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں ساری زندگی تم سے محبت کی ہے اور بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہا۔ میں چاہتا ہوں تم خوش رہو۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ خوش رہو۔ میں تمہارے ہر غم کو، ہر تکلیف کو اپنے اندر سمیٹنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اس چیز کی اجازت دو گی؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کی ہاں کا متمنی تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی آنکھوں کی نمی صاف کرتی سر کو اسبات میں ہلانے لگی۔ ہاں ہاں ہاں۔ بسمہ شاہ نے 3 بار ہاں کہا تھا ارحم مصطفیٰ کو۔ وہاں چاروں طرف کئی بار گونجتا ہوا سنائی دیا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی بیوی کی پیشانی چومی، اس کی آنکھیں چومتے ہوئے اپنے حصار میں اسے لیتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے بارے میں جو تمہاری سوچ ہے وہ میری ہو سکتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو دنیا سوچتی ہے وہ میں سوچ سکتا ہوں۔ کبھی یہ بھی نہ سوچنا کہ تمہارے اور میرے بیچ میں کبھی کوئی انا آ سکتی ہے۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا کیا کہتی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے ماں باپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آج کئی دنوں کے بعد وہ ہنستی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ مسکرایا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ماں باپ کو سلام کرتا ایک طرف بیٹھ گیا۔ بسمہ نے بغور اپنے شوہر کا جائزہ لیا جو اسے بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان نظروں سے سر جھکاتے ہوئے الجھی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا اس کے انداز پر۔ نرگس کمال اور مصطفیٰ کمال نے ان دونوں کی یہ جھجک محسوس کی تھی، مگر انجان بنے رہے۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ خاصا مل جل گئی تھی، ان کا خیال رکھنے لگی تھی کیونکہ وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مصطفیٰ کمال اسے ہو بہو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ یوں بھی ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی تو بہو کی صورت میں جو آنی تھی وہ بیٹی ہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک چکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ امی بلا رہی ہوں گی، انہوں نے کہا تھا میرا انتظار کریں۔ وہ ہنس پڑا۔ اب ان کو پتا ہے کہ ان کا بیٹا گھر آ گیا تو وہ انتظار نہیں کریں گی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کب تک دور رہو گی؟ میں آتی ہوں۔ وہ اٹک رہی تھی۔ اٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنے اور نزدیک کرتے ہوئے وہ انگلیاں اس کے رخساروں پر پھیرنے لگا۔ کب تک دور رہنے کا ارادہ ہے محترمہ؟ زیادہ دن یہ ممکن نہیں ہے، مگر میں ابھی وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اب کچھ نہیں بولو گی؟ وہ اٹک رہی تھی۔ پھر سے وہ ہنس پڑا اس کے یوں اٹکنے پر بار بار۔ جھکتے ہوئے اس کے ہونٹ چومے۔ وہ سسکی۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتی ہوئی دور ہوئی تو وہ اسے اپنے نزدیک کرتے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے وجود میں بکھرتے ہوئے اسے اپنے دونوں باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس کی طرف دیکھتی ہوئی شکایت کر رہی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ کوئی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے مزید دور رہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہیں؟ نہیں، میں نہیں چاہتی، مگر وہ پھر سے اٹک رہی تھی۔ وہ اسے لٹاتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ میں واقعی آج تمہیں کچھ بھی کہنے یا سمجھنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں دل سے نہیں چاہتا کہ تم کچھ سوچو، سمجھو اور سوچو۔ اب بس میرے بارے میں سوچو، مجھ کو سمجھو اور میرے بارے میں محسوس کرو اور صرف مجھ سے محبت کرو۔
तुम्हें लगता है मुझे मोहब्बत हो सकती है? उसकी आंखों में देखते हुए सवाल कर रही थी तो वो दिल से मुस्कुराया। अगर मैं इस काबिल हूँ तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत ज़रूर होगी, और अगर मैं कहूँ कि मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि मैं मोहब्बत नहीं करती, तो आंखें भीग गई थीं, होंठ लर्जे थे। वो बगौर उसकी आंखों की नमी देखता वो अपने हाथों से वो नमी साफ कर गया था। आइंदा ऐसा मत कहना, तुम मोहब्बत कर भी सकती हो और मोहब्बत डिज़र्व भी करती हो। ये तो तुम कहते हो ना, मैं नहीं समझती कि मैं मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए तुमसे दूर रहना चाहती हूँ कि कहीं तुम मेरी वजह से तकलीफ़ में ना आ जाओ। मैं तुम्हारी वजह से कभी तकलीफ़ में नहीं आ सकता। मुझे तुम पर बेहद मान है, बेहद मोहब्बत है मुझे तुमसे। वो जैसे उससे दूर जाना चाहती थी मगर वो उस पर झुकता गया था, उसके होंठों को चूमते हुए, उसकी गर्दन पर अपना दहकता लम्स छोड़ते हुए। वो बेहद उसमें खोया हुआ था, बिखर रहा था। बिस्मा की आंखें बंद थीं, अपने हाथों की उंगलियों में अरहम की उंगलियां महसूस करते वो जैसे सिसकी थी। आंखें खोलती उसकी तरफ देख रही थी, वो भी उसे देख रहा था। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अरहम मुस्कुराया मगर वो नहीं मुस्कुरा पाई, वो बस उसे देख रही थी। इतनी मोहब्बत क्यों करते हो मुझसे? वो उसकी बाहों में मौजूद ये सवाल कर रही थी तो वो हंस पड़ा। मेरे इतने पास तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी? मैं जानना चाहती हूँ, क्यों करते हो? वो काट कर बोली तो अरहम बारी बारी उसकी आंखें चूमने लगा। क्योंकि तुम अजीज़ हो, हमेशा से थी और हमेशा रहोगी। अगर इजाज़त हो तो मैं प्यार कर लूँ? उसकी आंखों में देखता हुआ जैसे इजाज़त मांग रहा था। वो नज़रें झुका गई। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा महसूस कर रही हूँ। रमशा अपनी दोस्त के चेहरे पर हज़ारों रंग बिखरे हुए देख रही थी। ये रंग मुख्तलिफ थे, हमेशा की तरह वो उलझी हुई नहीं लगती थी, सुर्ख पड़ रही थी, चेहरे पर रंग थे, मोहब्बत के रंग। क्या मेरी दोस्त को मोहब्बत हो सकती है? ये तो तुम बताओ ना, क्या मैं तुम्हें मोहब्बत में लगती हूँ? हाँ, सरतपा मोहब्बत में लगती हूँ मोहतरमा। अच्छा, हाँ ना। क्या मुझे उस डफर से मोहब्बत हो सकती है? वो काफ़ी अरसे बाद अजली अंदाज में बोली थी तो रमशा बेहद खुश हुई थी। तुमने डफर कहा उसे? तो वो मज़ीद सुर्ख पड़ी। हाँ, डफर कहाँ है? वो हमेशा की तरह यूं ही जिद करता है जिससे पहले करता था। वो हंस पड़ी। यानी तुम उसे महसूस करने लगी हो? बेहद महसूस। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। तुम बताओ ना, क्या मुझे उस डफर से मोहब्बत हो सकती है? हो नहीं सकती, हो गई है तुम्हें। रमशा ने उसके गले में बाजू डालते हुए कहा तो वो खिलखिला कर हंसी थी। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, बीवी की मोहब्बत के रंग बिखरे हुए हैं तुम्हारे चेहरे पर। वो जैसे हंस पड़ा। अच्छा, ये भी तो बताओ कि बीवी को मोहब्बत हुई होगी या नहीं? हो गई होगी। मुझे तो यही लगता है कि वो तुमसे बेहद मोहब्बत करने लगी है। मुझे नहीं लगता कि उस खड़ूस को मुझसे मोहब्बत हो सकती है। खड़ूस? काफ़ी अरसे बाद मैंने तुम्हारे मुंह से उसके लिए कोई ऐसा लफ्ज़ सुना है। हाँ, क्योंकि मुझे बड़े शिकवे गिले हैं। आखिरकार तो उसे मुझसे मोहब्बत हो जाए। मैं भी थोड़ी बहुत मोहब्बत तो डिज़र्व करता हूँ ना यार। उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि बिस्मा शाह को अरहम मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो गई है। ये जीत नहीं होगी तो क्या होगा? अपने दोस्त के अंदाज पर अजलान हंस पड़ा। आज भी तुम दोनों वैसे ही हो, एक दूसरे से बहुत कुछ चाहते हो, एक दूसरे को बेहद परेशान करते हो। मैं उसे परेशान तो नहीं करता, उसका ख्याल रखता हूँ। अब बहुत कोशिश करता हूँ कि वो खुश रहे। ये कहते हुए अरहम की आवाज़ मध्यम हो गई। तुम ही हो जिसकी वजह से वो ठीक है, तुम ही हो जो उसे ठीक कर सकता है, और तुमने कर लिया। मैं जानता हूँ तुम मोहब्बत की मुतमन्नी हो और मोहब्बत डिज़र्व भी करते हो, और देखना उसे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। कब तक मुझसे इंतज़ार नहीं होता ना कि वो मुझसे मोहब्बत करे। मैं चाहता हूँ उसे मुझसे मोहब्बत हो जाए, वो मेरे बगैर रह ना पाए। वो हमेशा तुमसे मोहब्बत करती रही है, बस मानती नहीं थी। अच्छा, और ये तुम कैसे कह सकते हो? ये मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्त। अरहम जैसे मुस्कुरा उठा। अरहम को देखा है आपने? वो मुस्तफ़ा कमाल से पूछने लगी जो स्टडी में बैठे थे। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या तुम उसे ढूंढ रही हो? हाँ ना, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ उसे। आज तो उसका ऑफ है। वो कहाँ है? आता होगा। परेशान क्यों होती हो? मुस्तफ़ा कमाल ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराती हुई स्टडी से बाहर निकली। मम्मा, आपने बिस्मा को देखा? नरगिस कमाल ने बेटी की शक्ल गौर से देखी। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? शाम से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो? आज तो ऑफ है, कहीं गई भी नहीं होगी। यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी तुम्हें। क्यों ढूंढते फिर रहे हो?
वो भी सुबह से तुम्हें ही ढूंढ रही है। और तुम भी उसे ढूंढ रहे हो, वो मुझे ढूंढ रही है। हाँ ना, वो भी सुबह से तुम्हें ढूंढने में लगी हुई है और तुम दोनों जैसे एक दूसरे को मिलने को ही नहीं आ रहे। तो वो हंस पड़ा। सच कह रही है? बिल्कुल सच। अब जाके ढूंढो उसे, क्या पता वो अभी भी तुम्हें ही ढूंढ रही हो। वो बेध्यानी में स्टडी से निकलती हुई वाकई उसे ही ढूंढती ढूंढती मसरूफ लगती थी और उसी से आ टकराई थी। दोनों की नजरें मिली तो दोनों बेहद कंफ्यूज थे। तुम किधर थी? पहले बताओ तुम किधर थे? वो दोनों फिर से अटक रहे थे। काफ़ी अरसे बाद में मैंने पूछा है, पहले मुझे बताओ। नहीं, पहले मैं पूछ रही हूँ ना, तो पहले मुझे बताओ। तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। दोनों चुप हुए, एक दूसरे को देखने लगे बगौर। अच्छा, और मुझे क्यों ढूंढ रही थी? पहले तुम बताओ, तुम क्यों ढूंढ रहे थे? अच्छा ना, बताओ ना, पहले तुम बताओ ना। उफ, अरहम जैसे चिढ़ कर बोला। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि तुम याद आ रही थी। आ सकती हूँ ना याद, बीवी हूँ मेरी। वो थक कर बोला था तो वो जैसे मुस्कुराती हुई बालों को कानों के पीछे उड़सने लगी। अच्छा है कि मैं तुम्हें याद आ रही थी, वरना जान से जाते। वो जैसे मध्यम अंदाज में मिनमिनाई तो अरहम ने उसे घूरा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं कह रही थी अच्छा है कि मुझे याद कर रहे थे। तुम क्यों ढूंढ रही थी? सच सच बताओ। वो दोनों हाथ कमर पर रखता हुआ लड़ने के मूड में लगता था। वो होंठ काटने लगी। मैं इसलिए ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ कहना था, जैसे बिस्मा शाह ने हथियार डाल दिए थे। और क्या कहना था? वो बगौर उसकी आंखों में देखने लगा। उसका हाथ थामती हुई उसे अपने साथ ले जा रही थी। टेरेस का दरवाज़ा खोलकर उसने टेरेस का दरवाज़ा बंद किया था। जैसे ही अरहम की नज़रें टेरेस पर पड़ी, उसकी आंखें रोशनी से चुंधिया गईं। इतनी खूबसूरत डेकोरेशन देखकर तो उसकी तरफ देखने लगा। सामने बड़े बड़े अल्फाज में मोहब्बत का इकरार लिखा हुआ था। वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगा हैरानी से। तुमने? वो झिझकी, ठिठकी, फिर बोली, हाँ मैंने। मगर क्यों? डफर? तुम समझ नहीं रहे। क्यों? वो बहुत अरसे बाद उसे डफर कह रही थी। अरहम के चेहरे पर जैसे बेख्तियार मुस्कुराहट बिखरी। वो बगौर उसे देखने लगा। तुम ठीक हो ना? आगे बढ़ते उसका टेम्परेचर चेक किया था तो वो हंस पड़ी। घुटनों के बल उसके आगे बैठती चली गई। अरहम की आंखें बेसाख्ता भीग गई थी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। करने लगी थी, कर रही हूँ और करती रहूँगी। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे किसी से यूं भी मोहब्बत हो सकती है, मगर अरहम से हो गई थी। मानती नहीं थी, वो बात अलग थी। उस दिन जब तुम कहने लगे कि तुम चले जाओगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, मगर मेरी अना, मेरी जिद इतनी ऊंची थी कि बहुत अरसे बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या खोया। मगर मैं हर उस गलती की माफ़ी मांग रही हूँ और मोहब्बत का खुले दिल से एतराफ़ कर रही हूँ। वो खुद भी घुटनों के बल उसके आगे बैठता चला गया। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी चीज़ की मुझसे माफ़ी मांगो। मैं कभी चाह भी नहीं सकता कि तुम मेरे सामने झुको, कभी नहीं। वो उसकी पेशानी चूमते हुए खुद भी जैसे अमन का ऐलान कर गया था। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी बहुत करती हूँ। उन दोनों ने जैसे एक दूसरे को बेख्तियार सीने से लगाया था। तो मोहब्बत करने वाले आज मुकम्मल हो गए थे, हमेशा हमेशा के लिए।